شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريدا وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريدا في ثواب ومن أدى فريدا فيه كان كمن أدى 70 فريدا فيه ثواب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے رمضان کے مہینے ہمیں بیٹھنے کی سعادت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ میں یہ وہ پیغام آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ کے فرمان کا، ابھی رمضان چڑھا نہیں تھا، ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا، تو میرے نبی نے اپنی امتیوں کو، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے جو بات اس رمضان کے مہینے کی بتائی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عربی الفاظ ہیں، ترجمہ اپنی زبان ہوتا ہے، پنجابی ہے، اردو ہے سمجھانے کے لیے، لیکن پہل جو ہے قول مصطفیٰ سے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نبی علیہ السلام کا فرمان کریں پڑھیں تو میرا ایمان ہے کہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی ہے، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ ہم نے علم اصول پڑھا ہے، علم حدیث پڑھی ہے 7-8 سال میں مدارس میں، تو وہ جو ضعیف ہوتی ہے نا، نبی کا فرمان، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، نبی کا قول کبھی ضعیف ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد میرے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، میرے فرمانے کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ جس کی گواہی اللہ دے اس کے کلام میں کوئی ذوف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب دوسری اس کی یہ باتیں کیونکہ آپ پڑھتے ہیں، دوسری ایک میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میرا جو درس ہے یہ کچھ مان بھی ہوتا ہے تاکہ تھوڑی بہتی میری بھی اصلاح ہو جائے، تو تھوڑا بہت آپ کا بھی فائدہ اللہ کر دے۔ ایک صحابی فرماتی ہیں، یہ ترجمہ سننے سے پہلے فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تو آپ کے فرمان میں لکھ لیا کرتا تھا، آپ کے فرمان عالیہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن کچھ لوگ بیٹھے، کسی نے کہا یار حضور علیہ السلام کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، لہذا کبھی کبھی لکھ لیا کر، کبھی کبھی نہ لکھا کر۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے جب 4-5 دن ہو گئے، کچھ دن ہوئے، فرمایا تو میرا فرمان کیوں نہیں لکھتا ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ، کبھی آپ کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کس کیفیت، حالت کی بات نہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ نبی کی وہ ذات ہے اس پر لفظ جتنا بھی شایان شان ہو، ادب کی انتہا ہو، وہی الفاظ استعمال جو ہے وہ فرمانا چاہیے۔ تو عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا، تو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ میرے بھائیو جلالت آئی۔ میرے نبی نے فرمایا لا اقولن واللہ لا اقولن، وہ فرمایا صحابی تیرے محمد کی زبان سے حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں ہے، حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو آگے ذوف ہے نا، یہ جو حدیث پاک ضعیف ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، موضوع ہے، جیسے جیسے آگے راوی آتے ہیں نا، جیسے راوی معتبر ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہمارے جو کیونکہ اتنا 1400 سال عرصہ ہو گیا، اللہ نے اس دین کو سلامت رکھنا ہے، تو وہ جیسے جیسے کسی کے بارے میں یہ آیا کہ اس آدمی نے جو روایت کی ہے اس میں فلاں نقص تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حدیث پاک کی تلاش میں نکلے کہ فلاں آدمی کے پاس جو ہے وہ حدیث پاک کا حدیث پاک کافی ہیں، تو ان کے پاس گئے، بڑا سفر کیا کہ میں ان سے حدیث پاک ملوں کہ
میرے پاس نہیں ہے۔ جب وہ گئے تھے تو اس کے پاس گھوڑا تھا، اس کے پاس، حالانکہ اس کے پاس حدیث تھی، اس کے پاس گھوڑا تھا۔ تو آپ جب گئے نہ اس نے پہچانا نہ آپ نے تو پہچان ہی لیا، تو کیا دیکھا کہ وہ آدمی گھوڑے کو نا اندے نہیں گودی وچ پٹھے پٹھے کوئی نہیں پائے سی، تے گھوڑے نہ اس طرح کرتا جیسے وہ پنجابی زبان میں میرے قریب آ، میرے قریب آ، آپ پھر واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا اس میں جوڑی میں تو پٹھا ہے ہی نہیں، تو جھوٹ سے اسے بلا رہا ہے۔ فرمایا میں تجھ سے حدیث مصطفیٰ نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ جو تھے علماء کرام، انہوں نے تھوڑی سی بات پر نا اتنا پرہیز کیا ہے کہ کہاں پر کوئی جھوٹ کا شائبہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس پر فرمان تھا، لیکن اس وجہ سے ضعیف ہوتی گئی۔ جیسے جیسے راوی ایک متبر نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، ایک کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس یہ بات ہے، تو ہمارے قریب اکابرین نے اس الفاظ کو، قول مصطفیٰ کو لینا پسند نہیں فرمایا کہ اس کا اور جو ہے اس میں تھوڑا بہت کیا ہے، ابھی جھوٹ ہے۔ اب میرے کو بات کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو ابھی پھر بتاؤں گا کہ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حدیث پاک ایک باب میں ہے کہ کوئی کیسی ہے، ایک پر عمل ہے ایک پر نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں۔ میں اس کے بارے کا بھی پھر آپ کو وضاحت کروں گا، ابھی اس کا اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو سنیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی رمضان آیا نہیں ہے، یا ایھا الناس، بظاہر صحابی تھے لیکن میرے نبی نے القاب، جب تک قیامت نہیں آئے گی تمام مسلمانوں کو میرے نبی نے پکار کر یاد فرمایا۔ الناس، اے لوگو، کیا فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے، قد اذلکم، اذلہ بولتے ہیں سائے کو، ذل بولتے ہیں سائے کو، اللہ کا رحمت کا ایسا بہت بڑا ایک مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات ہے شب قدر۔ ایک رات کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتی ہیں لیلۃ خیر من الف شہر، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ، اس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، وقیام لیلۃ، اور رات کا قیام، تطوعا من تقرب الیہ، رات کی جو تراویح ہے، رات کا جو قیام ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس میں ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اس میں ایک نفل پڑھنا 70 ایک فرض کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، اس کا ثواب جنت ہے، بس شہر المواساتی، اور فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد جو ہے وہ بٹانے کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ اب غمخواری کی ایک میں حدیث پاک صحابہ کرام کا واقعہ بیان کرتا ہوں، تو ابھی تک میرے 5 منٹ جو ہے وہ میرے پاس باقی ہیں۔ تو سنیں کہ ایک صحابی کا نام ابو جہم ہے۔ کیا نام ہے؟ تو آپ سے گزارش ہے جب صحابی کا نام ہو نا تو یہ بڑے اللہ کے نبی کے لاڈے تھے، ان کے نام سن کر ٹھنڈ بھی پڑنی چاہیے، تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غزوہ یرموک میں ان کے چچا کے بیٹے جو تھے ان کو زخم لگا، وہ ان کو خیال آیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو جا کرنا، سنا ہے زخم کافی لگے ہیں، تو میں جا کر ان کا منہ بھی پانی سے دھلا دوں اور ان کے ہاتھوں کو بھی میں صاف فرما دوں۔ اب خیال کرنا کہ ہمارے اندر کتنی مسلمانی ہے اور وہ صحابہ کرام تربیت مصطفیٰ کا اثر کیا تھا۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں گیا نا، میرا چچا زاد جو تھا وہ آخری وقت میں تھا، شہادت کی سیڑھی کو وہ عبور کر رہا تھا، تو فرمایا جب میں نے دیکھا کہ اس کے زبان سے
ہائے ہائے کی الفاظ نکل رہی تھی، زخم تھے نا کافی، تو جب نکل رہی تھی تو فرماتی ہیں کہ میں اس کے پاس گیا نا تو اس نے مجھ سے پانی مانگا، تو مشرق کا پانی میرے پاس تھا، تو میں نے جب پانی ان کو پیش کیا نا، اللہ اکبر، جب پانی پیش کیا تو ان کے ساتھ ایک آدمی جو تھا وہ صحابی لیٹا ہوا تھا، وہ بھی موت کی کشمکش میں تھا، وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ اس نے جب کرلایا ہاں کی تو اس صحابی نے کہا کہ یار مجھے پانی رہنے دو، میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ فرمایا جب میں پانی لے کر دوسرے کے پاس گیا نا تو اس کے ساتھ صحابی جو تھا وہ بھی زخموں کی کفیت سے چور تھا، تو اس نے ہائے کی تو دوسرے نے کہا کہ یار مجھے چھوڑ دو، میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ ابو جہم کہتی ہیں حتیٰ کہ میں 7 آدمیوں کے صحابہ کرام کے پاس گیا، ہر کسی کو پانی کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس نے کہا میرے بھائی کے پاس جا، میرے بھائی کے پاس جا، میرے بھائی کے پاس جا۔ جب کسی نے پانی نہ پیا نا تو آخر پر میں اپنے بھائی کے پاس گیا، بھائی پانی پی لے۔ فرمایا میں نے پانی پیش کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی فوت ہو چکا تھا، دوسرا بھی فوت ہو چکا تھا، ساتوں کے ساتھ شہادت کے مرتبے کو فائز ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے غم خواری کہ اپنے آپ پر دوسرے کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ تو آپ حضرات سے ایک میری گزارش ہے کہ تکبیر اولیٰ کا بڑا ثواب ہے۔ اب آپ نماز کے لیے آتی ہے نا تو سب سے پہلے تکبیر کے بعد امام کیا کہتا ہے؟ ابھی ذرا بول مبارک پڑھیں، اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو یہ سنت طریقہ یہ ہے، یا انگوٹھوں کو کانوں کے ساتھ لگائیں یا کانوں کے بالکل قریب فرمائیں، اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ زیر ناف باندھا کریں۔ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، انصاف کی بات ہے، ہاتھ کون سی ہیں؟ جب آپ پڑھتی ہیں تو ہاتھ سے مراد کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہاں سے لے کر یہ ہاتھ ہے، یہ اپنا یہ ہاتھ ہیں، اور باقی یہ بازوؤں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو یہ جو ہم نے شریعت مصطفیٰ میں پڑھا ہے یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی نئے ہیں تو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، یہ ثواب ہے، برا کام نہیں ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو جس کی آمین صحابہ فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی، رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کسی نے فرشتوں کی آمین کی آواز تو نہیں سنی ہوگی، تو جب بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو لوگوں کو دیکھیں کہ سب خاموش ہیں، میں اونچا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ آمین کو کیا کیا جائے؟ خاموشی کے ساتھ امام کے ساتھ جو ہے اس کو ادا جو ہے وہ کیا جائے۔ تو ایک مسئلہ نماز کے بارے میں کرتا ہوں کہ جب نماز پڑھتی ہیں تو یہ ماتھا، یہ ناک، متھا تے نک، یہ لازمی، یہ سجدے کی پہچان ہے، یہ فرض ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھتے ہوئے اپنا متھا تے نک نہیں لاندا اس دی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھتے اس کا جو ہے وہ آپ خیال کریں۔ اور پھر یہ بدقسمتی کی بات کتنی ہے کہ ہم جو افطاری کرتے ہیں، افطاری کرتے کرتے ہم مغرب کی نماز بھی ضائع کر جاتے ہیں۔ آپ جب بیٹھے ہو نا، پہلے تشریف لاتے ہیں، تو جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو بعض لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جلوہ گر ہو رہتے ہیں، ڈیڑھ نو اگے نہ کرو، کم از کم دین مصطفیٰ کو آگے کرو۔ جب نماز پڑھنی، افطاری کا مطلب ہے کھجور کھا لی، تھوڑی سی چیز کھا لی، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے لیے آئیں تاکہ مغرب کی نماز کا ثواب جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہوتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا بولنے کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو بچے پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی ویسے ہی جاری و ساری